میری ویڈیو میں موجود یہ دو نوجوانوں کی تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں نوجوان ذاتی دشمنی کی وجہ سے اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ ایک کا نام ایاز اور دوسرے کا نام نظام تھا۔ یہ دونوں نوجوان خوبرو نوجوان 30 سے 35 یا 40 سال کے ہوں گے، اس سے زیادہ کی ان کی عمریں نہیں تھی، اور ان کی ایسی عمریں تھی کہ اس میں اپنے فیملی والے یعنی اپنے گھر والوں کو تو چھوڑو، آپ کے پڑوس والے یا آپ کے علاقے والے بھی کہتے ہیں کہ اللہ اس نوجوان کو میری عمر لگا دو کہ تاکہ یہ زیادہ جیے۔ پھر وہ نوجوانی میں ہم سے بچھڑ جاتا ہے۔ بڑا بھائی، والد، چچا اکثر یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے اس بیٹے کو، میرے اس بھتیجے کو، میرے اس بھائی کو اتنی عمر دو کہ یہ میرے جنازے کو کندھا دے سکے۔ پھر وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے، میرے دیکھتے دیکھتے ہم سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اس دونوں نوجوانوں کی فیملیاں بھی ہیں اور سننے میں آیا کہ بچے بھی ہیں۔ یہ دونوں نوجوان موجود نہیں ہیں۔ میں اپنے معاشرے کے اندر اکثر جب ایسے واقعات دیکھتا ہوں، مجھے ایک دوست نے منع بھی کیا تھا کہ اجاز اس معاملے میں کوشش کرنا، بات نہ کرنا۔ میں نے کہا کیوں نہ کروں یار، یہ دونوں میرے مسلمان بھائی، میرے چھوٹے بھائی، بچوں جیسے تھے، کیوں نہ کروں اس پہ بات؟ کیوں میرا معاشرہ برباد ہوتا جا رہا ہے؟ کیوں ہم اس پر تبلیغ نہیں کرتے؟ کیوں ہم ان حقائق پر پردے ڈال دیتے ہیں کہ یار جو چلے گئے وہ کیوں چلے گئے؟ معاف کر دینا، معافی مانگ لینا، کیا یہ افضل نہیں ہے؟ اور دوسرا، اگر آپ کو آپ کے معاشرے کے اندر نظر آ رہا ہے کہ میرا بچہ، میرا بھائی کوئی غلطی کرتا ہے تو کیا ہمیں اسے سمجھانا چاہیے؟ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ وہ عزت، وہ قدر، وہ احترام نہیں رہا معاشرے کے اندر، کہ جو بڑا اپنے چھوٹوں کو تھپڑ مارتے ہوئے ڈرتا نہیں تھا۔ اپنے بچے کو تو چھوڑو، اپنے فیملی کے بچے کو تو چھوڑو، پڑوسی کے بچے کو بھی مارتے ہوئے نہیں ہچکچاتا تھا، اور مارتے ہوئے کہتا تھا کہ میرے گھر کا بچہ ہے۔ آج پڑوسی کے بچے کو ہاتھ اس لیے نہیں لگا سکتا کہ یار کہیں اس کا باپ مجھ سے لڑنے نہ آ جائے۔ اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے ہمارے بچے بگڑتے جا رہے ہیں۔ ہمارے بچے احتراماً، محبتاً سب کچھ بھول گئے، اور جیسے نظام اور ایاز اس دنیا سے چلے گئے، تو یہ ہر اس دیکھنے والے لڑکے کے لیے، بوڑھے کے لیے، ہر اس بندے کے لیے پیغام ہے، سر میں نے آپ نے بھی چلے جانا ہے۔ جو جوانی کے جوش میں ہوش کھو بیٹھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میری جوانی سب کچھ ہے، میں سب کچھ ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے سے ہوتا ہے، یہ میں یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ قوم عاد، قوم لوط، قوم سبا، یہ جو قومیں گزری ہیں، جن کے سننے میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ 12 ہاتھ گز ان کے قد تھے، مگر وہ بھی آج موجود نہیں ہے اس زمین پر، اس دھرتی پر۔ چھوڑو، تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو کہانی لگے قوم عاد، قوم لوط، یہ ساری فلمی کہانیاں لگیں، پر بے نظیر تو حقیقت تھی نا آپ کے اور میرے سامنے۔ 14 کروڑ روپے کے کراچی میں اترتے ہوئے سائن بورڈ لگے تھے بے نظیر کے، وہ آج نہیں موجود اس زمین پر۔ پیسہ، پاور، سب کچھ ہوتے ہوئے موجود نہیں۔ تو بھائی ہم یہ تھوڑی سی 60، 70 تو میں نے زیادہ کر دیا، 60، 45، 50 کی عمر جو ہماری گزر جاتی ہے برائیوں میں، برے کاموں میں، غیبتوں میں، تو کیا ہمیں گزارنی چاہیے؟ اس تھوڑی سی عمر کے لیے بھی ہمیں یہ جو جدوجہد ہے اپنے بھائی سے، اپنے پڑوسی سے، اپنے جاننے والوں سے لڑنا چاہیے؟ مجھے لڑنا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیں، مجھے لڑنا چاہیے یا نہیں لڑنا چاہیے؟ یہ تھوڑی سی زندگی جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کے ہاں، بس یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ کمی پیشی معاف کرے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ایک بڑھیا نے کہا تھا کہ ان سے کسی نے کہا کہ ایسی قوم آئے گی جو 60-70 سال کی عمریں پائیں گی اور اس میں بھی گناہ کریں گی۔ انہوں نے کہا اگر اتنی عمر مجھے مل جائے تو میں یہ ساری عمر ایک سجدے میں گزار دوں۔ اس عمر کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں ایسے ایسے کام کر رہے ہیں جس سے اللہ بھی ناراض، میرا اور آپ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض، اور ماں باپ بھی ناراض، رشتہ دار بھی ناراض، پڑوسی بھی ناراض، اور پھر تھوڑی سی زندگی میں ہم دشمنیاں پال کر، خوف پال کر، جس نے مارا وہ بھی ڈرتا ہے، جو مارتا ہے جس کا مرا وہ بھی ڈرتا ہے، ہر طرف خوف۔ میرے دونوں بھائی کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایاز اور نظام کی بات کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اور نوجوانوں کو سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس کاموں پہ لگائے جس میں میرا اللہ راضی ہو۔ تبلیغ سکھائیں حضرت،
ان کو, ان بچوں کو, ان آنے والی ہماری نسلوں کو, یہ جو ایاز کی عمر کے یا نظام کی عمر کے لڑکے ہیں, ان کے لیے ان عمر کے جتنے بھی لڑکے ہیں ان کو بھائی تبلیغ کریں, ان کو نمازوں کا کہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں تباہ نہ ہوں. میں کچھ نہیں کہوں گا, دونوں میرے بھائی بچوں جیسے تھے. بڑا افسوس ہے کیونکہ میرے علاقے کا واقعہ تھا اور میں اس پہ بڑا غمزدہ تھا.